بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 29واں درس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف باسلام ہونے سے متعلق ہے۔ جب نبوت کے 5ویں سال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان صحابہ کرام میں ایک حضرت عامر بن ربیعہ بھی تھے اور ان کی زوجہ ام عبداللہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم ہم حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، میرا خاوند کچھ ضرورتوں کے لیے باہر نکلا تھا، میں اکیلی تھی کہ اتنے میں عمر ابن خطاب آ گئے۔ میں سامان باندھے ہوئے کھڑی تھی، جس طرح انسان سفر پر جاتا ہے، تو حضرت عمر جب آئے تو کہتے ہیں میں گھبرا گئی، کیونکہ اس وقت تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے ماذا تريدين، کیا چاہتی ہو، الى این، کدھر جا رہی ہو؟ ام عبداللہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں ضرور کہیں نہ کہیں جا نکلیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ تمہاری نصرت اور حفاظت فرمائے۔ کہتی ہیں اس وقت میں نے ان میں ایسی نرمی دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے بڑے متفکر تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اب یہ روز کا جھگڑا برداشت نہیں ہو رہا، کبھی ہم عذاب دے، کبھی لوگوں کو مارے، کبھی ستائے، کبھی ان کو انگاروں پر لٹائے، کبھی اتنی تپتی ہوئی ریت پر ان کو تکلیفیں دے، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا جھگڑا تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں نہ آج میں یہ فیصلہ ہی کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس ارادے سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی میں نکل پڑے، تلوار لٹکائے ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف جانا چاہتے تھے، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر میں جمع ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے اپنے قوم کے ڈر سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، یہ ہتھیار پہن کر آپ کہاں جا رہے ہیں، کس جنگ میں جا رہے ہیں، یہ تو کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اس صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ، جس نے قریش کے معاملے کو جدا کر دیا ہے، ان کے عقل مندوں کو بیوقوف بنا دیا، ان کے دین کو عیبدار کر دیا، اور ان کے معبودوں کو برا بلا کہا ہے۔ باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، تفرقہ ہو رہا ہے۔ کہہ رہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آج میں فیصلہ ہی کر آؤں گا کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ حضرت نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طریقے سے حضرت عمر کو روکنا چاہا۔ میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچتے ہو کہ تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنی ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد مطلب آپ کو زمین پر یوں ہی چلتا پھرتا چھوڑ دیں گے؟ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ تو بھی صابی بن گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ بیٹھا ہے۔ حضرت نعیم فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے چھوڑو، اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو گئی ہے اور آپ کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ سننا تھا کہ وہیں سے پلٹ پڑے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی مسلمان ہو جائے، وہ صابیہ بن گئی۔ کہتے ہیں میں نے کہا جاؤ آپ تحقیق کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کے بجائے، جس ارادے سے نکلے تھے وہاں کے بجائے اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ اللہ کی شان دیکھے، جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے اور انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پر پہنچے، اندر یہ حضرات قرآن کی تعلیم پڑھ رہے تھے، حاصل کر رہے تھے۔
قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. یہ آواز کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں گئی. جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ دھیمی دھیمی سی آواز کیا تھی جو میں نے ابھی سنی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم ضرور سنا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی سعید بن زید پر تشدد شروع کر دی. فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی مارا اور ان کو بھی زخمی کر دیا. اب جب دونوں کی پٹائی کر چکے تو اب وہ بولے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. اب آپ جو چاہے کر لیں، ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے. تم جو چاہو کر سکتے ہو. بہن نے کہا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، خود سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو انہیں اپنے فعل پر شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ مار پیٹ چھوڑ دی اور پیچھے ہٹ گئے اور اپنے بہن سے کہا کہ اچھا وہ کتاب لے کر آؤ جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ. یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکان میں کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا انک رجس، آپ ناپاک ہے. وانہ لا یمسہ الا المطہرون، اور قرآن پاک کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں. جاؤ وضو کر کے آؤ. عمر اٹھے، وضو کیا یا غسل کیا یعنی پاکی حاصل کی، اور پاکی حاصل کرنے کے بعد وہ صحیفہ جس پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی اس کو ہاتھ میں لیا، جس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی. سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، چنانچہ تو میری عبادت کر اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کر. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا. یہ آیت مقدسہ پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے ما احسن ھذا الکلام واکرم، یہ کتنا اچھا اور کس قدر معزز کلام ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ کلمات نکلے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول کر لی. میں گزشتہ روز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے میں نے سنا اللہم ایّد الاسلام بابی الحکم ابن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو ابو الحکم یعنی ابو جہل بن ہشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے مضبوط فرما. عمر اب تم اللہ کے دین کے خاطر جلدی کرو. حضرت خباب کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب سے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور اسلام قبول کروں. جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چل پڑے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جمع ہوا کرتے تھے، دروازہ بند تھا. دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی. یہ معلوم کر کے کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرأت نہ کرتا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم بھی انہیں بھلائی عطا کریں گے، اور اگر وہ برے ارادے سے آئے ہیں تو ہم بھی انہیں انہی کی تلوار سے قتل کر ڈالیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی. دروازہ کھول دیا گیا تو کہتے ہیں دو شخصوں نے میرے دونوں بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر مجھے کھڑا کر دیا. آپ نے ان سے کہا کہ چھوڑ دو،
اور میرا کرتا پکڑ کر اپنی طرف آپ نے کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے اسلام لا، اور یہ دعا فرمائی اے اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ عمر ابن خطاب حاضر ہے، اے اللہ اس سے اپنے دین کو عزت دے۔ اور عمر سے مخاطب ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عمر کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک اللہ تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے۔ فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی خوشی سے بآواز بلند تکبیر کہی، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اے اللہ کے پیغمبر آپ خوش ہیں، آپ کے صحابہ خوش ہیں، صرف آپ ہی خوش نہیں، عمر کے اسلام لانے پر آسمان میں فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے بعد اب اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک خفیہ عبادت ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے بعد اب عبادت بھی علی الاعلانیہ شروع ہو گئی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، عمر کا ہجرت کرنا اللہ کی نصرت تھی، عمر کا خلافت سنبھالنا اللہ کی رحمت تھی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش و قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔